اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، دوسرا سوال، آپ اپنے تجربے کے مطابق بتائیں کہ کامیاب لوگوں کی کیا ایک خوبی ہوتی ہے۔ میں ایسے سوال اکثر اوائڈ کرتا ہوں کہ ایک خوبی ایک بتا دیں، ایک گر بتا دیں، کیونکہ اکثر بات جو ہم سی ہے نا پھر نامکمل رہ جاتی ہے۔ تو ایک خوبی بھی بتاتے بتاتے آپ 10 دفعہ مجھ سے ایک سوال پوچھیں گے تو میں 10 خوبیاں تو بتا دوں گا نا آپ کو۔ لیکن دیکھیں، ایک اگر آپ مجھ سے کہیں نا، اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی، ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے گھر میں بتایا جاتا تھا کہ بیٹا پہلے گیم سیکھی جاتی ہے، پھر گیم کے ٹرک سیکھے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے آپ کو گیم آنی چاہیے۔ کوئی بھی آپ چیز زندگی میں کر لیں، شارٹ کٹس بات کی بات ہے، جب آپ کو ایکسپیرینس آ جاتا ہے آپ کو شارٹ کٹس خود ہی سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ جو نئی نسل ہے اس کے بعد سے جو میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے، اب آپ ٹرینڈ نہیں ہے۔ مثلاً ہمیں کہا جاتا ہے کتاب پڑھو، ہم یہ کبھی نہیں کسی سے کہتے تھے ہمیں ذرا سمری سنا دیں جی 2 منٹ کے لیے۔ ہم صبر و تحمل سے کسی سے بات کرتے تھے، کسی سے پوچھتے تھے، تجربہ وہ گھنٹوں میں، ہم کئی مہینے انتظار کیا کرتے تھے کہ دوبارہ جب چچا آئیں گے، دوبارہ جناب تایا آئیں گے، یہ دادا آئیں گے، پھر ہمیں بتائیں گے۔ تو اس زمانے میں یہ صبر بھی تھا اور ہمیں پتہ تھا کہ کوئی کوئک فکس نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کوئک فکس کا کلچر آیا یہ بہت بعد میں آیا۔ تو کوئک فکس کے کلچر کے لیے بھی میری یہ ایڈوائس ہے کہ پہلے گیم سیکھیں پھر اس کی ٹرک سیکھیں۔ پہلے گیم یہ ہے کہ پہلے پوری کتاب پڑھ لیں، پہلے پوری سکسیس کو دیکھ لیں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں، اس کے بعد اگر آپ کو جناب 5 منٹ کی 4 منٹ کی کوئی سمری ملتی ہے تو ضرور پڑھ لیں، کم سے کم پورا تو پتہ ہوگا۔ تو پھر بھی اگر آپ ایک چیز پوچھتے ہیں تو مجھے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہے، نہیں، شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ ایک چیز آپ کو، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، پھر بات ہے کہ پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ہیں لیکن صاحب ذرا پاکستان میں لکھا نہیں جاتا ان لوگوں کے بارے میں۔ میں نے بڑی کتابوں میں اپنے نام لیا ہے ان لوگوں کا شروع میں، جب کہ میں اس فیلڈ کے اندر بڑا تھا، میں لوگوں سے انٹرویوز کرتا تھا، میرا ایک میگزین بھی آتا تھا ایس واچ کے نام سے، بہت پہلے پرسنل ڈیولپمنٹ کا۔ تو اس وقت ہم لوگوں کے انٹرویوز کرتے تھے، کامیاب لوگ ہمیں کہیں بھی مل جاتے تھے، ہم ان کا انٹرویو کرتے تھے۔ مثلاً یہ آپ کے سامنے بہت بڑے یہ فیصل آباد کے حاجی بشیر صاحب، ستارہ ٹیکسٹائل والے، ان کا ہم نے ایک دفعہ انٹرویو کیا تھا۔ اور اس طرح کے لاہور میں کئی، آپ کو ایک ریگل پہ سموسے والا بیٹھتا ہوتا تھا، اس کا انٹرویو ہمارے لوگوں نے کیا تھا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس زمانے میں بہت وہ تھے، ہم ان کا انٹرویو کرتے تھے اس زمانے میں۔ آج تو آپ کو بہت یہ نظر آتے ہیں برانڈ نیمز، پاکستان کے گورنمنٹ کی سکسیس سٹوری تو جناب، اور یہ لوکل سٹوری۔ اس زمانے میں ایسی سٹوریز آپ کو اتنے نہیں ملتی تھی، لیکن آپ کو کئی جگہوں پہ ملتی تھی کہ جناب یہ فرسٹ جنریشن کا بندہ جس کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، گاڑیاں ان کے گھر میں، اور یہ پتہ چلتا ہے جناب یہ چھوٹا سا کوئی کام، آڈ کام جسے آپ کہتے ہیں، آڈ کام کیا کرتا ہے۔ تو مجھے ایک چیز، اور آج پھر ہم بڑوں کے نام لیتے ہیں، مثلا آپ بل گیٹس کا نام لیتے ہیں، وارن بفٹ کا نام لیتے ہیں، ایلن مسک کا نام لیتے ہیں، پے پال والے کا، اس کے علاوہ سیورل پاکستانی بزنس مین، آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ دے ہیو بیکم رچ۔ آپ کے رول ماڈل وہ وہاں سے بنتے ہیں کیونکہ وہ پیسہ آ گیا، اور یہ ایک نئی امریکن ڈریم جو سی دنیا کے اوپر، یہ دنیا نے ایکسیپٹ کر لی ہے، دنیا کے اوپر لاگو کر دی گئی ہے۔ لوگوں کی نزدیک کامیابی کا ایک ہی فارمولہ، یہ ایک ہی چیز ہم آپ سمجھتے ہیں، اسی انٹرنیشنل یارڈ سٹک کے ساتھ ہم کامیابی کو ناپنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے ہارڈ ورک ضرور نظر آیا، محنت، یعنی کہ لوگوں نے بہت محنت کیا۔ ایون کہ یہ جو آپ علی بابا والے ہیں، آپ اس سے جیک ما، آپ اس سے پوچھیں، وہ بھی آپ کو یہی بتائے گا، وہ بھی یہ بتائے گا کہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کامیابی ایسی مل جاتی ہے، ہم لکی ہیں، تو اگر ہارڈ ورک جسے آپ کہتے ہیں، محنت کرنا، محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، محنت کا کسی قسم سے کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، شارٹ کٹ اگر آپ کو کہیں جیک لگ جائے تو اچھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بوسٹ مل جائے گا، لیکن آپ اپنی کامیابی کو محنت کے بغیر برقرار بھی نہیں رکھ پائیں گے۔ تو کامیاب لوگوں کی ایک اگر خوبی ہے تو وہ ہارڈ ورک، بہت محنتی ہیں، بہت کام کرتے رہے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں 1995 میں لکھا تھا، میں نے جتنے لوگوں کا انٹرویو کیا تھا، مجھے کوئی بھی ان میں سے 12 گھنٹے سے کم کام کرتا نظر نہیں آیا تھا۔ They used to work very hard۔ اچھا، اب یہ جو ہارڈ ورک ہوتا ہے،
اس کے پیچھے آج اگر ہم اکنامکس کی ٹرمینالوجی دیکھیں تو آج ہمارے پاس اور ورڈز بھی موجود ہیں، کیونکہ اگر آپ اکنامکس کی ٹرمینالوجی دیکھیں تو جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان کے پاس فزیکل کیپٹل ہوتا ہے. فزیکل کیپٹل جیسے آپ کہتے ہیں نا، کیپٹل جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو پتا ہے کیپٹل کیا ہوتا ہے. کیپٹل وہ آپ کی ایسٹس کا وہ حصہ ہے آپ کی جو کہ آپ یوز کرتے ہیں ٹو جنریٹ مور منی. مثلا آپ کے پاس ایک لینڈ پڑا ہے، اس کے اوپر آپ نے فیکٹری لگا لی، اب وہ فیکٹری کیپٹل ہے، یہ لینڈ کیپٹل تھا. اسی طریقے پہ سے آپ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو وہ ہیومن کیپٹل ہو جائے گا. آپ کے پاس کوئی سکلز ہیں، آپ کے پاس کوئی لینڈ ہے، آپ کے پاس کوئی مشین پڑی ہوئی ہے. مثلا آپ کے پاس ایک لینڈ ہے، اس میں آپ نے ٹریکٹر استعمال کیا یا ٹریکٹر کو آپ نے استعمال کیا ٹو میک مور منی، اب وہ آپ کا کیپٹل ہے. تو ہیومن کیپٹل از دیٹ ایفرٹ جو کہ فزیکل کیپٹل کو جان دیتی ہے. یعنی کہ آپ کے پاس، آپ خود سوچیں کہ آپ کو گھر والوں سے کی طرف سے کوئی جائیداد میں بھی کوئی چیز مل جائے، تو آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ آپ کو گھر والوں کی طرف سے کوئی جائیداد میں بھی چیز مل جائے تو آپ اس کو مینٹین بھی نہیں کر پائیں گے. آپ کے سامنے بہت سی نسلیں ایسی ہیں جن کے بزرگ جون سے ہیں بہت کامیاب تھے، لیکن اگر یہ دوسری تیسری نسل میں سب کچھ کھو بیٹھے ہیں. اسی وجہ سے کھو بیٹھے ہیں کہ ان کو پکا پکایا مل گیا، لیکن وہ اتنی بھی محنت نہ کر پایا کہ اس چیز کو جو ان کو ملی تھی اس کو سنبھالنے کے لیے بھی نہیں وہ بچا پائے، وہ سنبھال بھی نہیں پائے اس کو، کیونکہ ہارڈ ورک نہیں کر پائے. اور اس لیے احادیث بھری ہوئی ہیں، دعائیں جس میں سورہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ میری امت کو یہ سستی اور کاہلی سے بچا، یہ ہارڈ ورک سے جو جان چھڑواتے ہیں، ہارڈ ورک سے کوئی جان نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمیں اب تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں نا، کٹ اینڈ پیسٹ کی کمپیوٹرز آ گئے ہیں، اب تو لوگوں کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اتنے آپ کے فری انفارمیشن فلوٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ سوچیں ہم نے اس دور میں کام کیا ہوا ہے جہاں پہ ہم کئی دن ہمارے سلائڈس بنتی تھیں، اور کئی دفعہ ہمیں یہ بھی کہا جاتا تھا، جب میں کمپنی میں، بہت بڑی کمپنی میں ڈائریکٹر تھا، کہ جی آپ اپنی سیکٹری کو دے دیا کریں، سلائڈس بنا لیا کریں. تو میں کہتا تھا سیکٹری کو اگر میں سلائڈس دے بھی دوں گا تو جو میرے دماغ میں وہ کیسے ریڈ کرے گی؟ پڑھانا تو میں نے ہے، تو مجھے پتا کہ میں نے جو پڑھانا ہے میں نے اس کے پیچھے لکھنا کیا ہے. کیونکہ اگر میری نیورو ایسوسیشن نہیں ہے تو اسے ایک لائن کے پیچھے، جس کے پیچھے میں نے 1 گھنٹہ بولنا ہے، تو ہاؤ وڈ آئی نو کہ وٹ آئی ایم رائٹنگ اینڈ وٹ از وٹ نیورو ایسوسیشن آئی ایم کریٹنگ. ہم تو سنتے ہیں آج کل کے دور میں، آگے جا کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم ایفرٹ کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، کتابیں پڑھتے ہوتے تھے. آپ 1000 کتاب پڑھیں گے تو شاید آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ 1 آرٹیکل 2 آرٹیکل یا 1 کتاب لکھ پائیں گے. تو یہ جو ہارڈ ورک ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اہم چیز ہے جو کہ ہم کہیں بچوں کو بتا نہیں پائے. ہم لوگ آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جلدی سے بتا دیں، آسان طریقہ بتا دیں. ہر چیز میں لوگوں کے لیے آسانی چاہیے، لیکن کوشش جون سی ہے، محنت جون سی ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنے کی وہ اسٹرگل کرتا ہے. تو یہ جو اسٹرگل ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ بچوں کو سکھانا تربیت میں. اور جن لوگوں نے یہ سیکھ لیا ہوا ہے ہارڈ ورک کرنا زندگی میں، اگر باقی ان کی چیزیں الائنمنٹ میں آ جائیں تو اگر وہ محنتی ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر جائیں گے. ایک ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ بڑا ورڈ یوز کیا جاتا تھا، انڈسٹریس، ہارڈ ورکنگ. لوگوں کے جو ہم کریکٹر سرٹیفکیٹ پڑھتے ہوتے تھے نا، تو اس زمانے میں اب تو سب کچھ ہی بدل گیا. ہمارے اسکول میں بھی میرے پاس ابھی تک بھی اپنی پہلی جماعت کی رپورٹس بھی پڑھی ہیں. تو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں جماعتوں کی، 9ویں 10ویں کی رپورٹس ہوتی تھیں. وہ ہر امتحان کے بعد ایک ٹیچر رپورٹ لکھتی تھی، کتاب سی ہوتی تھی، وہ اس میں انٹری کرتی تھی، اس میں سبجیکٹس کے نمبر، یہ نیچے رپورٹ لکھتی تھی، یعنی کہ تھوڑی سی 1-2 پیراگراف لکھتی تھی. جو لکھا ہوتا تھا ہی از ویری ہارڈ ورکنگ، ہی از ویری پنکچوئل. تو یہ ایسی کوالٹیز تھیں جو کہ بتاتی تھیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں بہت ہی چھوٹی عمر میں ہوگا، مجھے اب یاد نہیں، کلاس میں کسی کوئی صاحب آئے اور انہوں نے میرے سے باتیں 2-4 کی. میں کچھ کر رہا تھا، مجھے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کچھ کر جائے گا. کیا وجہ؟ جی بہت محنتی ہے. تو یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا کہ محنت جون سا کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر ہی جائیں گے. اب آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیں. ایک طرف فرض کریں آپ کی گاڑیوں کا کام ہے، آپ گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی بیچتے ہیں.
یا آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں. اگر تو آپ اس کو یہاں سے خریدتے ہیں ادھر بیچ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ایکچولی یوزنگ ویری لٹل آف یور ہیومن کیپٹل, جو کہ آپ انٹیلیجنس تو یوز کر رہے ہیں لیکن آپ مارجن منیمم ہوگا یا اسٹینڈرڈائزڈ ہوگا, کیونکہ اگر آپ نے ایک گاڑی یہاں سے لینی ہے ادھر بیچ دینی ہے تو انٹل کہ انلیس آپ کا کوئی جیک پاٹ لگ گیا ہو تو آپ کو پتا یہ گاڑی کی قیمت اتنی ہے, لاکھ روپیہ آپ نے اس میں سے کما لیا اوپر نیچے, یہی آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ زیادہ محنتی ہیں وہ اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, اور جو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے نا وہ ان کی اسٹرینتھ یا نیش ہوتا ہے. اب یہ کئی طریقے سے ہو سکتے ہیں, یعنی کہ ہر شخص کا جو ہیومن کیپٹل ہے, جو لیول آف پرسنل ایفرٹ ہے, وہ ڈٹرمن کرتا ہے اس کی کامیابی ہے. ایک آدمی مکینک ہے, وہ ایک گاڑی خریدتا ہے, وہ گاڑی اور کوئی نہیں خریدنا چاہتا, وہ اس لیے نہیں خریدنا چاہتا کہ وہ اس گاڑی پہ محنت بڑی کرنی پڑے گی, وہ خراب حالت میں ہے, اس کو پینٹ کرنا پڑے گا, اس کو صفائی کرنی پڑے گی, مانجنا پڑے گا, اس کی بڑی خاطر توازہ کرنی پڑے گی, پھر پروفٹ دے گی. لیکن ساتھ پھر پروفٹ جو مارجن ہوگا مارکیٹ کا اس سے کہیں زیادہ دے گی. یا ایسی بات ہے نا, ایک تیار لینڈ آپ کو مل جائے. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ سستا لینڈ اٹھاتے ہیں, جس کو آپ یہ نا سیم زدہ یا شور زدہ لینڈ کہتے ہیں, جس کے اوپر کاشتکاری نہیں ہو سکتے. وہ اس لینڈ پہ محنت کرتے ہیں, پھر وہ ایسے کوڑیوں کے بھاؤ اٹھا لیتے ہیں کیونکہ وہ لینڈ بیکار ہوتا ہے, اس کے اوپر فصل نہیں ہوتی, پھر اس کو بھی محنت کرتے ہیں اور وہ کئی سال کا پروسیس ہے اس پہ چلاتے ہیں. اس کے بعد وہ لینڈ سونا بن جاتا ہے کیونکہ پھر اس پہ فصل ہونی شروع ہو جاتی ہے. کہیں کسی جگہ پہ انہوں نے وہ بانس لگایا ہوا ہے, جناب لاکھوں کا سالانہ ٹھیکہ ہے, بانس لگایا ہوا ہے انہوں نے, کسی جگہ پہ انہوں نے جناب کوئی فصل لگا دیتے ہیں, کوئی ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں, کہیں باغ لگا دیتے ہیں, اور پھر لینڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس لینڈ کے اوپر ہم اس کو کیا یوز میں ڈالیں. تو اب وہ ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے اگر وہ ایک مارکیٹ میں ایک لینڈ آ جاتا ہے اور اس لینڈ کے اوپر وہ تیار کا تیار ہے تو اس کو تو جتنی اس کی ویلیو وہ ملے گی. لیکن یہ لینڈ جس کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس پہ ایفرٹ ہے, وہ ایفرٹ ہی کرتے ہیں, تو وہ ان کے لیے جناب اللہ نے ایک رزق دیا وہ ان کو. اسی طریقے سے اگر آپ باقی لوگوں کو دیکھ لیں, یہ وارن بفیٹ کی بات کرتے ہیں, وہ 7-8 گھنٹے اس عمر کے اندر بھی روز کرسی پہ بیٹھ کے اخبار اور کتابیں پڑھتا ہے, اور یہی اس کے فزیکل ایفرٹ ہے. اپنے بزنس کو وہ چیمپئن ہے, وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھتا ہے, مارکیٹ کے ٹرینڈ پڑھتا ہے, ہر قسم کا اخبار مارکیٹ کا ٹرینڈ. پولیٹیکل بات نہیں کر رہا کہ یہ خبریں جناب معاشرے میں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, بزنس کی ہر خبر پڑھتا ہے, اخبار پڑھتا ہے, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان سارے ٹرینڈز کی بیس کے اوپر مارکیٹ کیسے ریئیکٹ کر سکتی ہے, اور اس کی بیس کے اوپر وہ اسٹاکس کے ڈیسیژن لیتا ہے. تو یہ بھی اس کی پرسنل ایفرٹ ہے. کچھ لوگ فزیکل ایفرٹ کر رہے ہیں, کچھ اس کے جناب انٹلیکچوئل ایفرٹ کر رہے ہیں, تو ایفرٹ تو کر رہے ہیں. تو یہ جو اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ بس چابی گھماتے رہیں جناب ہم بادشاہ بن جائیں, یہاں پہ تو عادت یہ ہے کہ آدمی کچھ بھی نہ ہو تو آدمی جناب اپنے آپ کو خان صاحب, شیخ صاحب, اور اس طریقے سے پہلے اپنے نام کے ساتھ کوئی صاحب لگوانا چاہتا ہے, محنت کیے بغیر. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے سے ہم پیسہ کما لیں گے, اور جو پیسے سے ہی پیسے کی کمائی آتی ہے وہ حلال بھی اگر ہو بھی نا تو وہ اپنے ساتھ بڑی بدکاریاں لے کے آتی ہے. ایزی منی جان سی ہے نا, وہ بہت نقصان دیتی ہے معاشروں میں. ایزی منی ہے نا, پیسہ سے پیسے کما رہا ہے, اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قسم کے پیسے پسند ہی نہیں کیے کہ منی میک سمیتا. تبھی تو یہ ربا کے اوپر بات ہے کہ لوگ کچھ نہیں کر رہے, گھروں میں سوئے ہوئے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے ان کا پیسہ کما رہا ہے پیسہ, اینڈ دیٹ از ناٹ اے گڈ وے. اور اس کے اوپر حدیث ہے. مثلا ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, صحیح بخاری کی 1966 نمبر حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہو سکتا کہ جو تم اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاؤ. اب یہ آج کل کے دور ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے پرانے زمانے کی بات ہے, لیکن یہ میٹافوریکلی بھی اگر آپ تشبیہ دیکھیں تو اس زمانے میں فرض کریں کہ صرف فارمنگ ہوتی تھی یا ایگریکلچر ہوتی تھی, تو اس زمانے میں یا ٹریڈنگ ہوتی تھی, لیکن اس کو بتایا جا رہا ہے ہاتھ کی کمائی, ویئر یو ایڈ ویلیو ٹو سم تھنگ. چلیں آج اس کے دور میں آپ اس کو ایسے معنی کریں, یو ایڈ ویلیو,
something of your own. اور اسی طریقے سے پھر آپ نے یہ حدیث آگے چلتی ہے کہ بے شک حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی ہی کھاتے تھے. میں نے کہا یہ حدیث ایسے چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا کھا نہیں سکتے, اور بے شک اللہ کے رسول حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کام کی کمائی کا سے کھایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. تو یہ ہاتھ کی کمائی, آج آپ اس کو ہیومن کیپٹل کہہ لیں, اس زمانے میں ہاتھ کی کمائی صرف فزیکل ایفرٹ ہوتی ہوگی, تو چلیں آج آپ اس میں انٹلیکچوئل ایفرٹ بھی ڈال لیں, یہی ہو سکتا ہے. وقت گزر گیا یا بدل گیا, اس میں چیزیں بدل گئیں. اسی طریقے سے ایک مسند احمد کی حدیث ہے, اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین کمائی کون سی ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک آنیسٹ سیل, ایک ایماندار آدمی جو کوئی چیز بیچتا ہے اور اپنے ہاتھ کی کمائی, یعنی کہ اپنے ہاتھ میں ایک بڑائی ہے, یا ایک آدمی ہے جو ہاتھ سے کوئی ڈرا کرتا ہے یا جناب کو ڈیزائن کرتا ہے چیز یا کوئی بناتا ہے, یا جس میں اس کی ایفرٹ شامل ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ جی بزنس میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں, وہاں سے اتنے شیئر آتا ہے, وہاں سے اتنا شیئر آتا ہے, یہاں سے اتنا شیئر آتا ہے. سو یہ میرا خیال ہے کہ جو محنت ہے, اگر آپ لگانا چاہیں کہ جناب ایک ایسی خوبی کیا آپ کو نظر آتی ہے کامن تمام کامیاب لوگوں میں, جو کہ واقعی کامیاب, لانگ سسٹینیبل کامیاب لوگ ہیں, تو مجھے ان میں محنت بہت نظر آتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ شارٹ جواب مل گیا ہوگا کہ ایک خوبی کیا ہے, محنت. اپنے بچوں کو محنت سکھائیں, ان کے لیے زندگی آسان نہ کریں. اگر آپ خود سوچیں نا, ایک بچے کو کھانا پکانا آتا ہے, اپنا دھیان کرنا آتا ہے, گاڑی اپنا خود کرتا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے, وہ بڑی جلدی اپنے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اگر وہ محنتی ہے. تو اگر وہ کام چور ہے تو سارا زندگی لوگوں کی غلامی کرے گا, نوکری کرنا چاہے گا, بیٹھنا چاہے گا, ٹیبل پہ بیٹھنا چاہے گا, کوئی محنت والا کام. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں, ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی بڑی جناب آج کل بے روزگاری ہے, اور میں دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ لوگ اتنا کام پڑا ہوا ہے, کسی کو بلا لیں 4 لوگ بجائے اس کے کہ ہم ان کا انٹرویو کریں, وہ ہمارا انٹرویو کرتے ہیں کہ اچھا جناب کام کون سا, اگر دیکھیں تھوڑا سا مشکل کام ہے تو جناب غائب ہو جاتے ہیں, اگر آسان کام ہوگا تو آ جاتے ہیں. تو یہ تو حالت ہے لوگوں کی کہ کام چوری کرتے ہیں, محنت نہیں کرنا چاہتے. تھینک یو.